آج سے کچھ 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی شیر سے متعلق، اور بڑا تکلیف دہ جو ہے نا وہ مناظر تھے شیر کے حوالے سے۔ اور جب میں نے تھوڑا سا اس کو فالو اپ کیا تو پتہ یہ لگا کہ جناب ہربنس پورے میں ایک شہری ہے جس کا نام علی بتایا جا رہا ہے، اور اس نے گھر میں کوئی 3 شیر رکھے ہوئے تھے، اور جب اس کے ملازم کھانا ڈالنے لگے تو ان میں سے ایک شیر جو ہے وہ جنگلے سے باہر نکلا، جس کے بعد ملازم تو پیچھے ہو گیا اور وہ دیوار ٹاپ کے باہر آ گیا، اور سڑکوں پر جو ہے وہ جو گلی محلے میں تھے وہ پھرنا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ ڈر گئے، اور بچے جو ہیں وہ بھی ڈر گئے۔ لیکن وہ جو لاہوریوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ چاہے شیر ہو یا قیامت ہو یا جن ہو، انہوں نے پیچھا کر کے ایک دفعہ دیکھنا ضرور ہے۔ تو کچھ لوگ شیر کا پیچھا بھی کرتے رہے، اور کیونکہ یہ شیر جنگلی نہیں تھا یا آدم خور نہیں تھا، اس لیے یہ شیر جو ہے وہاں پر گھومتا رہا، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ویژولز کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ریڑھی بان ہے، اس نے شیر آتا ہوا دیکھا، وہ بھی حیران ہو گیا، بھاگ گیا وہاں سے۔ تو پتہ یہ لگا کہ محلے میں یہ جو فیملی ہے ان لوگوں نے 3 شیر رکھے ہوئے تھے۔ ایک تھا جو پہلے بچہ تھا لائے تھے اسی وقت مر گیا تھا، 2 تھے ایک ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ اب یہ شیئر کرنے کا، یہ بات آپ سے کرنے کا مقصد صرف اور صرف میرا ایک ہی ہے کہ لوگ گھروں میں اس طرح جو ہے جنگلی جانور ان کو رکھتے ہیں، جو یقیناً عام آدمی کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے، وہ اس جانور کے اپنے لیے بھی نقصان دہ۔ یعنی کہ ایک چیز قدرت نے بنائی ہے جنگل میں پھرنے کے لیے، راج کرنے کے لیے، جنگل میں زندگی گزارنے کے لیے، اس کو آپ قید کر دیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی انسان کو مسلسل قید کر کے رکھیں، کھانا بھی دیتے رہیں اور اس کو پالیں اور وہیں پر باہر نہ نکلنے دیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ شیر باہر نکلا اور وہاں پر اللیگل تھا، یہ بھی پتہ لگا، وائلڈ لائف والوں نے پرچہ بھی درج کرا دیا ہے۔ لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو وائلڈ لائف والے ہیں کیا یہ سو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی کیلکولیشنز نہیں ہیں کہ لاہور میں یا اس کے ارد گرد کتنے جنگلی جانور ہیں جو لوگوں نے گھروں میں پالے ہوئے ہیں؟ کیا جب کوئی وقوع ہوتا ہے، یعنی کہ اگر رجب بٹ کو شیر تحفے میں دیا جاتا ہے تو ویڈیو دیکھ کے یہ جو ہے جنگلات والے آ جاتے ہیں، اگر یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے آ کے پرچہ درج کر گیا اور اس کو گرفتاری، جو گارڈ سے ان کو گرفتار کیا۔ اب یہ شیر جب وہاں سے بھاگ رہا ہے تو اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر جو ہے نا وہ تھا جب اس شیر کو گولیاں ماری گئی، اور وہ بھاگتا ہوا جان کے ساتھ اپنی بھاگ رہا تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان اس نے کسی کو نہیں پہنچایا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیسیکلی ایک گھر میں پلا ہوا شیر تھا جو جس کا بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ بہرحال ایک فطرت ہے، جنگلی جانور ہے، نقصان تو پہنچا سکتا ہے، تو اس لیے وہاں پر رکھنا ہی غیر قانونی تھا۔ اور پھر اب مقدمہ درج ہوا جب وہ نکلا اور مارا گیا۔ آپ پہلے محکمہ جنگلات والے لگتا ہے سو رہے تھے، اور پھر جب یہاں پر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو جو میں عینی شاہدین کی باتیں سن رہا تھا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پہلے ربڑ کی گولیاں ماری گئی۔ اب ربڑ کی گولیاں مارنے سے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس شیر کو ربڑ کی گولیاں مار کے یہ کیا نتیجہ لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ جب آپ کسی پروٹیسٹ میں انسان کو ربڑ کی گولیاں مارتے ہیں تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹارگٹ کی طرف نہ جائیں، ہم اس سے آگے نہ جائیں۔ جو بیچارہ جنگلی جانور ہے، جو انسان نہیں ہے، انسان کی طرح سوچ نہیں سکتا، اس کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ گولیاں مجھے کیوں ماری جا رہی ہیں، مجھے کیوں۔ وہ زیادہ اگریسو ہوگا، وہ زیادہ غصے میں آئے گا، اور اس چیز کا بھی خدشہ تھا کہ وہ خدا نخواستہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا شروع کر دے۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ جنگلی جانور ہے، اس سے سمجھ نہیں آ رہی ربڑ کی گولیوں سے، تو پھر انہوں نے گارڈز نے اس کو اصلی فائر مار کے شیر کو مار دیا۔ اور پھر میں نے دیکھا بڑا ہی افسوس اور تکلیف دہ منظر تھا جب وہ شیر کو، وہ ایک جو چنچی رکشہ ہے بڑا جو ہوتا ہے، اس کے اندر پچھلی سیٹ پہ لوڈر رکشہ میں اسے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، اسے مارنے کے بعد اس کو اٹھا کے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیز جو ہے خدا نخواستہ اگر انسانوں کو نقصان پہنچاتا تو یقیناً بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ محلے میں، پورے علاقے میں دہشت پھیل گئی کہ جی شیر نکل آیا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور اچانک آپ کی کھڑکی سے آپ کو شیر گزرتا ہوا نظر آئے تو کیا صورتحال ہوگی۔ ہربنس پورے کے لوگوں نے یہ مناظر جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جو اس تمام کا ذمہ دار ہے
وہ تو یقیناً اس کو پالنے والا ہے۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی ایسا سخت قانون ہوگا، ان گارڈز کو تو گرفتار کر لیا تھا نا ہربنس پورے نے، کہ اس قانون کے تحت ان کو کچھ سخت سزا ملے گی۔ جانور ہے جی، جانور کو مار دیا، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے محکمہ جنگلات والوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، کہ اتنے عرصے سے وہ شیر، ایک نہیں 3 شیر وہاں پر پل رہے تھے، تو کیا جنگلات والے وہاں سے منتلی لیتے تھے؟ سوال تو اٹھتا ہے۔ کیا متعلقہ پولیس کو بھی نہیں پتہ لگا؟ کیا محلے میں سے کسی نے یہ اطلاع نہیں دی؟ یہ بہت سی چیزیں جو میرے خیال میں انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ اس طرح کا کسی بھی جاندار کی جان ایسے ضائع نہ جائے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔